صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفاء سے آج کا وظیفہ آیات الشفاء کے فوائد، آیات شفا جو ہیں ان کے فوائد کیا ہیں۔ امام طریقت حضرت ابو القاسم قشیری علیہ رحمہ ان سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک بچہ بیمار ہو گیا اور اس کی بیماری اتنی سخت تھی کہ وہ قریب المرگ ہو گیا، یعنی بظاہر انہوں نے سمجھا کہ بس اب یہ مرنے کے قریب ہے۔ فرماتے ہیں مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ بیمار ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم آیات شفا سے کیوں دور رہتے ہو، کیوں اس سے تمسک نہیں کرتے اور کیوں شفا نہیں مانگتے؟ فرماتے میں بیدار ہوا اور اس بارے میں غور کرنے لگا تو میں نے ان آیات شفا کو کتاب الہی میں 6 مقامات پر پایا۔ وہ آیات شفا 6 آیات شفا میں عرض کر دیتا ہوں اور آپ بھی فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلی سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ 14، سورۃ التوبہ آیت مبارکہ 14، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ اللہ فرماتا تم ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے مقابلے پر تمہاری مدد فرمائے گا اور ایمان والوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔ یعنی کفار کے ساتھ جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما ہیں ان سے اللہ نے حکم دیا تم جنگ کرو اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے اور انہیں رسوا کرے گا تمہارے ہاتھوں سے اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے سینوں کو شفا بخشے گا۔ یعنی تمام بیماریاں جو ہیں، حتیٰ کہ جو سینوں کی بیماریاں ہیں، چاہے وہ باطنی بیماریاں ہوں، ظاہری بیماریاں ہوں، اور آج کل جس بڑی بیماری کا نام لیا جاتا ہے وبا کی شکل میں، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شفا بخشے گا، اللہ کا یہ وعدہ ہے، یہ حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، حکم پورا ہوگا تو پھر اللہ کا وعدہ انعام کی صورت میں وہ یہ ہوگا کہ کفار کے مقابلے میں ایمان والوں کو فتح و نصرت ملے گی۔ کفار ایمان والوں کے ذریعے سے ان پر اللہ کا عذاب ہوگا، وہ رسوا ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید جب اللہ کے حکم پر عمل ہوگا تو پھر اللہ کی مدد اور تائید بھی مسلمانوں کو حاصل ہوگی، فتح و نصرت، مال غنیمت، سب کچھ، اور عزت، سب کچھ حاصل ہوگا، غلبہ حاصل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ سینوں کی شفا حاصل ہوگی۔ جو آج بیماریاں پھیل چکی ہیں، باطنی بیماریاں بھی جو سینے میں چھپی ہوتی ہیں، حسد، بغض، کینہ، نفرت، تکبر، انا، تو کون کون سی صورتوں میں، اور ظاہری بیماریاں بھی جس میں سے ایک بڑی بیماری کا نام کرونا لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بہرحال ان تمام حالات میں اللہ کے ان احکام پر بھی عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے اور ان آیات بینات سے بھی تمسک کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری آیت مبارکہ سورۃ النحل آیت مبارکہ 69، سورۃ النحل آیت مبارکہ 69، اللہ فرماتا ہے ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ شہد کی مکھیوں سے کیا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا اور شہد میں کیا ہمارے لیے کیسے شفا ہے، اور یہ آیت شفا کے طور پر بھی، اور اس میں جو شفا کا ذریعہ ہے اس کو بھی، شہد کو بھی شفا کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پس تو ہر قسم کے پھلوں سے رس چوسا کر، پھر اپنے رب کے سمجھائے ہوئے راستوں پر جو ان پھلوں اور پھولوں تک جاتے ہیں جن سے تو نے رس چوسنا ہے، دوسری مکھیوں کے لیے بھی آسانی فراہم کرتے ہوئے چلا کر۔ ان کے شکموں سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے، شہد کے مکھیوں کے پیٹوں سے،
پینے کی چیز نکلتی ہے وہ شہد ہے، جس کے رنگ جداگانہ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ یہ آیت مبارکہ بھی آیت شفا ہے اور شہد میں بھی شفا ہی شفا ہے، یہ اللہ نے فرما دیا۔ تیسری آیت مبارکہ جو آیت شفا ہے، سورہ اسراء، سورۃ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل بھی جسے کہتے ہیں، 15ویں پارے میں، اور آیت مبارکہ 82، اللہ فرماتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ فرمایا اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے تو صرف نقصان ہی میں اضافہ کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ اب قرآن پورے کا پورا شفا ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا شفا، اس کو پڑھ کر سمجھنا شفا، اس کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا شفا، اس کا دوسروں کو بتانا شفا، اور اس کو پڑھ کر دم کرنا بھی، یہ بھی شفا۔ قرآن پاک شفا ہی شفا ہے، لیکن فرمایا ہے ایمان والوں کے لیے شفا بھی اور رحمت بھی۔ تو آج ہم اگر شفا اور رحمت چاہتے ہیں تو پھر قرآن مجید فرقان حمید سے اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا، یعنی قرآن سے دور ہوں گے تو اس کا مطلب بیماری، قرآن شفا ہے، قرآن سے دور ہوں گے اس کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری۔ لیکن اگر قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے تو یہ شفا بھی ہے ایمان والوں کے لیے، رحمت بھی ہے۔ شرط ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن فرمایا جو ظالم ہیں، یعنی جو کافر ہیں یا ظلم کرنے والے ہیں، جو ظالم اللہ کے حکم سے روگردانی کرنے والے، ظالم سے ہی بھی مراد ہے جو اللہ کے حکم سے روگردانی کرے، فرمایا اس کے لیے تو خسارہ ہی خسارہ ہے، اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ چوتھی آیت شفا ہے سورۃ الشعراء کی 80 آیت مبارکہ 80، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اور آپ فرماتے ہیں اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی رب، وہی اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو بالکل یہ شفا کے لیے یہ آیت مبارکہ بھی پڑھی جا سکتی ہے دعا کے طور پر، وظیفے کے طور پر، اور یقین کامل بھی یہی ہونا چاہیے کہ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں مجھے اللہ ہی شفا عطا فرماتا ہے۔ 5ویں آیت شفا ہے سورہ فصلت، اور 24ویں پارے کے اینڈ پہ یہ آیت مبارکہ 44، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ ترجمہ کچھ یوں، اللہ فرماتا ہے اور اگر ہم اس کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو عجمی زبان کا قرآن بنا دیتے تو یقیناً یہ کہتے کہ اس کی آیتیں واضح طور پر بیان کیوں نہیں کی گئیں۔ عرب کو مخاطب کیا گیا، کیا کتاب عجمی ہے اور رسول عربی ہے؟ اس لیے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے قرآن بھی آپ ہی کی زبان میں اتار دیا ہے، تو آپ فرما دیجئے یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے ایمان والوں کے لیے، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں بہرے پن کا بوجھ ہے، وہ ان کے حق میں نابینا پن بھی ہے، یعنی یہ قرآن ان کے حق میں نابینا پن بھی ہے، گویا وہ لوگ کسی دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہی فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے کتاب ہدایت بھی یہی ہے۔ ایمان والے اگر روشنی پانا چاہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف قرآن پاک سے پائیں گے، وہ دیگر تھیوریز سے نہیں پائیں گے، وہ سیکولرزم، لبرلزم اور غیروں کے پیچھے چل کر وہ شفا نہیں پا سکتے، ہدایت نہیں پا سکتے، رہنمائی نہیں پا سکتے، دین و دنیا آخرت کی بھلائی نہیں پا سکتے، قرآن پاک سے ہی پائیں گے، اور شفا بھی ایمان والوں کی قرآن پاک میں ہی ہے۔ آخری اور چھٹی آیت مبارکہ جو آیت شفا ہے سورہ یونس آیت مبارکہ 57، اللہ فرماتا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ فرمایا اے لوگو، اے بنی نو انسان، اے تمام انسانیت، اب یہاں پر تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، کسی مذہب کی قید نہیں لگائی، کسی معاشرے کی، کمیونٹی کی، سب بھی پوری دنیا کے انسان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے لے کر تا قیام قیامت اس کے مخاطب ہیں۔ فرمایا اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور ان بیماریوں کی شفا آ گئی ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، اور ہدایت اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی۔ 4 چیزوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔
اللہ کی طرف سے نصیحت بیماریوں کی شفا، اور ان بیماریوں کی شفا جو سینوں میں چھپی ہوئی ہیں، ظاہری بھی باطنی بھی۔ باطنی بیماریوں کا خود انسان کو پتہ ہوتا ہے، جیسے جیسے سامنے آتی ہیں، حسد، بغض، کینہ، نفرت، تکبر، بدگمانی، کیسی کیسی بیماریاں ہیں جن میں سے اکثر حرام ہیں، حرام اور گناہ کبیرہ۔ اور پھر ظاہری بیماریاں جو بعض کا ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتہ چلتی، اینڈ سٹیج آتا ہے تو اس وقت ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی اب یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ بہرحال اللہ فرما رہا ہے نصیحت، آج ہمیں نصیحت کی ضرورت ہے، تو قرآن سب سے بڑی نصیحت ہمارے لیے، اور پوری بنی نوع انسان کے لیے فرما دیا نصیحت ہے، غور کریں اس پر، ایمان لائیں تب۔ پھر فرمایا بیماریوں کی شفا جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، اور ہدایت بھی یہی ہے، روشنی بھی نہیں یہی ہے، گائیڈ لائن بھی یہی ہے، نور بھی یہی ہے، بھلائی کا راستہ بھی یہی ہے، اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی۔ ہدایت اور رحمت کا خاص طور پہ یہاں پہ فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے ہے خاص طور پر۔ اگر ہم قرآن پاک اور قرآن پاک کی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہم ہدایت سے دور ہو گئے، ہم رحمت سے دور ہو گئے، ہم شفا سے دور ہو گئے، ہم نصیحت سے دور ہو گئے، ہم بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو علامہ ابو القاسم قشیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے ان 6 آیات بینات کو، آیات الشفا کو لکھا اور پانی میں گھول کر بچے کو پلا دیا، وہ جو بچہ بیمار تھا، تو وہ بچہ اسی وقت شفا پا گیا، گویا اس کے پاؤں سے گرہ کھول دی گئی ہو، بیماری کی جو گرہ باندھی ہوئی تھی وہ کھول دی گئی۔ تو یہ آیات الشفا ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، باطنی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور ان میں جو اللہ کا پیغام ہے اس پر غور کر کے اس کو سمجھا جائے، عمل کیا جائے، تو اس میں بھی شفا ہی شفا ہے۔ یہ آج کا بہت خاص عمل، بہت خاص روحانی علاج، بہت خاص زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کو ضرور ظاہری طور پر بھی لکھ کر اپنے بیماریوں کے لیے، شفا کے لیے اپن عمل میں لائیے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں ان آیات بینات میں جو اللہ کا حکم ہے اس پر بھی غور کیجیے، غور و فکر کر کے عمل کرنے کی کوشش کیجیے، پھر دیکھیے کیسے ظاہری باطنی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں، تمام پریشانیاں، مصائب، تکالیف دور ہوتی ہیں، اور کیسے دینی، دنیاوی، اخروی ہمیں بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں۔ آپ کو ضرورت، بلکہ ہر مسلمان کو ضرورت ہے، تمام آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اب تمام مسلمانوں تک، امت مسلمہ تک، ہر مسلمان فرد تک پہنچائیے، اپنے عزیز رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے داروں تک، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، بھلا ہوتا ہے، شفا ہوتی ہے، تو ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ جی ناظرین و سامعین، ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ احزاب میں امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے بارہا مختلف مقامات پر تذکار پاک موجود ہے۔ سورہ احزاب میں آیت مبارکہ 6 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا یہ غیب کی خبریں دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں۔ یہ ایک بندہ مومن اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ ہے، ناطہ ہے، تعلق ہے، اتنا قریبی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو تمام لوگوں کے بارے میں فرمایا نا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمام انسانیت، ہر ایک کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اللہ فرماتا میں قریب ہوں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا یہ مومنین کے حوالے سے بہت زیادہ قریب ہیں، ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں، ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں۔ آج ہمیں اپنی جان کی بہت فکر ہوتی ہے کہ، اور کرنی بھی چاہیے، اللہ کی نعمت ہے زندگی، یہ جان عطا کی، اللہ نے زندگی عطا کی، اس کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا کہ اس جان سے بھی زیادہ اگر کسی کا تم پر حق ہے اور تم سے کوئی قریبی تعلق رکھنے والی ہستی ہیں تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی فرامین مبارکہ موجود ہیں صحیح بخاری اور دیگر احادیث مبارکہ کی کتب میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کچھ پراپرٹی وراثت چھوڑ کر مرے گا وہ اس کی اولاد کی ہے، لیکن اگر اس کے برعکس کسی کا وارث جو ہے
کسی کا مورث جو ہے یعنی والد یا دیگر سرپرست جن کے یہ وارث تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے، فوت ہو جائے اور اس وارث کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کو کچھ نہ ملے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا وہ میرے پاس آئے، میں اس کا وارث ہوں، میں اس کا مورث ہوں، میں اس کو عطا کرنے والا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے اپنی امت کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قربت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہیں۔ اسی طرح وازواجہ امہاتہم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، وازواجہ جمع کا صیغہ ہے، زوجہ نہیں فرمایا، وازواجہ یعنی ایک زوج نہیں فرمایا، فرمایا وازواجہ تمام کی تمام ازواج مطہرات، 11 تک کا بھی ذکر ملتا ہے۔ فرمایا وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں، یہاں پہ بھی مومنین کا لفظ ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ان کی وہ مائیں ہیں، اور جو ماں ہوتی ہے سگی ماں سے بھی بڑھ کر ہماری جو یہ مائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں، ان کی عظمت رفعت اور شان ہے۔ ہماری سگی ماؤں اور ہم اور ہماری اولاد سبھی کا سب کچھ ان ہماری ماؤں پر قربان، یہ ایسی عظمت رفعت اور شان والی ہماری مائیں ہیں کہ تمام امت کی مائیں ہیں۔ یہ تو فرما دیا کہ ایمان والوں کی یہ مائیں ہیں، چاہے وہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ہو، چاہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہو، چاہے ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ ہو، چاہے ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ ہو، ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ ہو، ام المومنین سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ ہو، ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ ہو، ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ ہو، سبھی کی سبھی ہماری مائیں ہیں، اور ماں کا ادب کیا جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے، ماں کے بارے میں کوئی نازیبا اور غلط بات نہیں کی جاتی، ان کا ادب احترام بجا لایا جاتا ہے۔ وہ ناخلف اولاد ہوتی ہے جو ماں کے بارے میں کوئی غلط بات کرتی ہے۔ بہرحال انہی ماؤں میں سے، عظیم ماؤں میں سے ایک ہماری ماں ہیں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی عظمت رفعت اور شان یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں، اس سے بڑھ کر اور عظمت رفعت اور شان اور مقام و مرتبہ کیا ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان عظیم ہستیوں کو، مومنین کی ماؤں کو سب سے زیادہ قربت حاصل رہی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں ٹھہری، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور معیت اور رفاقت اور صحابیت کا مقام بھی عطا ہوا، یہ بہت بلند مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکثر خواتین جو ہیں عقد کی خواہش رکھا کرتی تھیں اور یہ مقام و مرتبہ پانا چاہتی تھیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض کو خود، اور اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، پھر یہ موضوع اس طرف چلا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعدد ازواج جو ہیں، زیادہ جو عقد فرمائے ہیں، ان کی وجوہات کیا تھیں؟ کئی وجوہات تھیں، سیاسی بھی تھیں، علمی بھی تھیں، اور مقصد مشترکہ طور پر اگر میں مختصراً عرض کر دوں، یہ مقصد ہوتا تھا کہ جن جن قبائل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقد فرمائیں گے، ان کے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کی جانب گامزن ہوں گے، اسلام کی جانب مائل ہوں گے اور اسلام قبول کر لیں گے، اور پھر اسلام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وسیع اور مختلف قبائل اور مختلف علاقوں تک پھیلتا جائے گا۔ یہ بھی وجہ تھی، اور خود اکثر چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن سے عقد فرمایا اکثر وہ بیوائیں ہیں، تو ان کی دلجوئی مقصود تھی، ان کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ فرمانا مقصود تھا، ان کے قبائل کو عزت عطا فرمانی تھی، انہیں عزت عطا فرمانی تھی، یہ سارے معاملات ہیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا، ان کے والد کا نام حیی بن اخطب ہے، اور وہ یہود میں سے تھا، بنو نذیر جو قبیلہ ہے اس کا سردار تھا، اور بنو نذیر یہودی جو ہیں مدینہ طیبہ میں اپنی سازشیں کرتے رہتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کا پلان بنایا، انہوں نے منصوبہ بنایا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے، نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبریں دینے والا، آپ کو غیب کی خبر عطا فرمائی، آپ کو پتہ چل گیا، آپ اس دیوار جہاں پر جو دیوار آپ کے اوپر معاذ اللہ گرانا چاہتے تھے وہاں سے تشریف لے گئے، اور پھر اس قبیلے کو بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا، یہ خیبر کے قریبی علاقوں میں جا کر بس گیا۔ اسی طرح آپ کی والدہ جو ہیں
وہ بنو قریظہ قبیلے سے ہیں، اور یہ آپ کا خاندانی پس منظر مختصر سا، یعنی رئیس زادی ہیں آپ، والد بھی سردار، والدہ بھی سردار کی بیٹی، لیکن یہ تھا کہ والد اور دیگر جو ان کے خاندان والے قبیلے والے انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی کا رویہ اپنائے رکھا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف وہ بظاہر جمع ہو کر چاہتے تھے کہ ہم جنگ کریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ جب یہ خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حکم دیا کوچ کرنے کا۔ غزوہ خیبر بھی پیش آئی، اور غزوہ جو خیبر قلعہ ہے اس کے ارد گرد دیگر بھی 6 قلعے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، فتح و نصرت مسلمانوں کو ملی۔ اس دوران یہ اسیر بنائی گئیں، یہ قیدی بنی، اور مدینہ طیبہ لائے جانے سے پہلے ہی قیدی بنی تو داحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں بھی مشابہ تھے، ان کے حصے میں آئیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ سردار زادی ہیں تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو لے لیں، ان سے عقد فرما لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا، اور سیدنا داحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو ان کے بدلے میں 7 کنیزیں عطا فرمائیں، اور انہوں نے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار رہتے تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کوئی حکم دیں اور ہم فوراً قبول کر لیں، تو بس انہوں نے اس حکم پر سر نیاز خم کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خریدا، اور پھر ان سے فرمایا کہ اگر اے صفیہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، تم اپنے دین پر قائم رہو اور اپنے قبیلے میں واپس چلی جاؤ، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر تم چاہو تو اسلام قبول کر لو، اور اگر چاہو تو عقد میں آ جاؤ۔ تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اس جنگ سے پہلے، غزوہ خیبر سے پہلے 2 دفعہ ایک خواب دیکھا تھا کہ چاند گرتا ہے اور میری جھولی میں آ جاتا ہے، چاند جھولی میں آتا ہے، تو اپنے والد اور والدہ سے بھی اس خواب کا ذکر کیا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ تم جو شاہ مدینہ ہیں ان کی بیوی ہونے کے خواب دیکھ رہی ہو۔ اسی طرح اپنے شوہر سے ذکر کیا، جب دوبارہ خواب آیا تو شوہر نے تھپڑ مارا، جو دوسرا شوہر تھا، پہلا شوہر تھا سلام بن مشکم، اور دوسرا جو تھا ابو الحقیق ابن الحقیق، اس کو جب خواب بیان کیا تو اس نے تھپڑ مارا کہ تم شاہ مدینہ جو ہیں، عرب کے جو سردار ہیں، ان کی بیوی بننے کے خواب دیکھ رہی ہو۔ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد ہوا، اور پھر وہ اس جنگ میں، غزوہ خیبر اور ان جنگوں میں، وہ دوسرا جو آپ کا شوہر تھا وہ مارا گیا تھا۔ بہرحال آپ کی 17 سال عمر مبارکہ تھی، تو جب عقد میں آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ہے صفیہ یہ نشان کیسا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ بھی عرض کیا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آپشنز رکھی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو پہلے سے ہی اسلام کو پسند کرتی تھی، اسلام کی جانب مائل تھی، اور میں اسلام کو قبول کرتی ہوں اور آپ کے عقد میں آنا قبول کرتی ہوں۔ تو عقد میں آ گئیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نشان کے بارے میں دریافت فرمایا۔ اس موقع پر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ تھا، خواب دیکھا اور بیان کیا تو یوں مجھے شوہر نے تھپڑ مارا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں بہت حسین و جمیل بھی تھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، دیگر امہات المومنین رضی اللہ عنہن بھی ان کے حسن و جمال کو انہوں نے دیکھا اور اس کا اعتراف بھی کیا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب عقد میں آئیں تو احادیث مبارکہ روایت کی، علم کے حوالے سے، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتی تھیں، بہت زیادہ آقا کریم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہ میاں بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، ان واقعات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں جب تشریف لے جاتے یہ ساتھ ہوتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سواری پر بٹھانے کے لیے اپنا گوش مبارکہ، اپنے گھٹنے وہ آگے رکھتے، تو یہ پاؤں وہاں پر نہیں رکھتی بلکہ یہ بھی اپنے زانو، اپنے گھٹنے رکھ کر ادب کی وجہ سے سواری پر سوار ہوا کرتی۔ اسی طرح ایک موقع پر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علالت طبعی کے باعث مدینہ طیبہ میں بستر پر آرام فرما تھے، اور پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال بھی ہوا اسی علالت طبعی کی وجہ سے، اور اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو اس موقع پر جب تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو یہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش یہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی بیماری مجھے لگ جائے۔
تو اس موقع پر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ آپ کی طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک صفیہ رضی اللہ عنہ یہ اپنی بات میں سچی ہیں، جیسے یہ کہہ رہی ہیں یہ ایسے ہی چاہتی ہیں. اتنی زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا عالم. اور پھر ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ سے کوئی بات کسی قسم کی ہو تو آپ فرما دیا کریں کہ میں تو ایک نبی کی بیٹی ہوں، سیدنا ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ تھی، اور ایک نبی کی بھتیجی ہوں یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور ایک نبی کی بیوی ہوں. تو یہ شرف اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا کہ سیدنا ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے ہیں. بہت زیادہ عبادات ریاضات میں مشہور رہا کرتی، صدقہ خیرات بہت زیادہ کیا کرتی، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتی. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث مبارکہ روایت کی. اور حج کے حوالے سے خاص جو مسئلہ ہے وہ آپ کی وجہ سے امت تک پہنچا کہ جب حج کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، انہوں نے طواف زیارت فرما لیا تھا. طواف زیارت کے بعد جو خواتین کے ایام ہوتے ہیں وہ معاملہ پیش آیا، تو اب دریافت کیا جانے لگا کہ اب کیا ہوگا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے رکنے کا حکم اشاع فرمایا، لیکن جب پتہ چلا کہ انہوں نے طواف زیارت کر لیا ہے تو پھر فرمایا کہ اب ہمیں رکنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ 50 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے قریب ہی آپ کی بھی تدفین کی گئی. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی آج کی ہماری جو مسلمان خواتین ہیں، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، مسلمان جو بیویاں ہیں ان کو شوہروں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، ان کی سیرت پاک کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرتے ہوئے بہتر رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور شوہر جو ہیں انہیں بیویوں کے ساتھ کیسا محبت کا رویہ اختیار کرنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ مردوں کے لیے بھی، مسلمان مردوں کے لیے مشعل راہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا اللہ تعالی تمام خواتین اور مسلمان مردوں کو، سب کو، خواتین اسلام کو، مسلمان مردوں کو ان عظیم ہستیوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی. ناظرین و سامعین اس دوران ہمیں جوائن کیا عثمان ظفر صاحب نے، کہتے ہیں انکل جی جنت کے 8 دروازوں کے نام بتا دیں. جی ابھی تو مجھے یاد نہیں ہے، نہ ہی ذہن میں ہے. باب الریان ہے، باب السلام ہے، تو انشاءاللہ یہ دیکھ کے آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا. ڈوگرا ملارس 208 شخص سے ہمارے ساتھ ہیں. افتخار ڈوگر، بابا نونا، غلام رسول، علی عباس احمد، غلام حسین صاحب، آپ تمام کا شکریہ. 214 ریبے ہم ڈوڈی والا سے ہمارے ساتھ ہیں محمد عمران بھٹی اور ان کی میسیز ہیں. کہتے ہیں کہ سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، سلام بھی کہا. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں ہم روز سنتے ہیں، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام امت مسلمہ کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں حافظہ فاطمہ صاحبہ. کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ. کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ پاک ہمیشہ آپ پہ اپنا کرم رکھے، آمین. جی اللہ تعالیٰ آپ کے پہ تمام امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. کہتی ہیں کہ بد زبانی بری عادت سے اولاد کو روکنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین. شکریہ. جی میں عرض کرتا ہوں نافرمان اولاد ہو جائے تو اس کے لیے، تمام لسنرز کے لیے، جس شخص کا بیٹا یا بیٹی نافرمان ہو تو ہر صبح ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم مبارک یا شہیدو 21 مرتبہ پڑھیں. اس طرح پڑھ کر دم کریں کہ پڑھتے وقت پڑھنے والے کا منہ آسمان کی طرف ہونا چاہیے. انشاءاللہ 7 روز تک یہ پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ نافرمان کو تابع فرمان بنا دے گا. اسی طرح اگر بری عادات میں بچے مبتلا ہیں، بیٹا بیٹی یا بھائی کوئی بھی، تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ بری عادتوں کا جو شکار شخص ہے جب وہ سویا ہوا ہو تو اس پر سورہ اخلاص 21 مرتبہ اور سورہ علم نشرح
3 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں۔ سورہ اخلاص 21 مرتبہ، سورہ علم نشرح 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ یہ عمل 3 دن تک کریں، انشاءاللہ العزیز ہر بری عادت سے وہ نجات پائے گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا محمد عبداللہ صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم سر، آپ کا کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتے ہیں سر جو عورت عدت میں ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، مطلب کیا چیز کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے؟ جی میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں، جو خواتین عدت میں ہوتی ہیں سادگی کے ساتھ رہیں، اور زیب و زینت جو ہے وہ نہیں کر سکتی ان عدت کے دنوں میں صرف، اور اس کے علاوہ کسی بھی غیر محرم سے مل نہیں سکتی، گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ ہاں بامر مجبوری کہ بہت زیادہ بیمار ہیں، مجبوراً ہاسپٹل لے جانا ہے تو پھر بالکل لے جایا جا سکتا ہے، ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پہ عام معمولات کے لیے نہیں، گھر سے باہر جائیں گی، اسی طرح سادگی کو اپنائیں گی عدت کے دوران۔ جب عدت مکمل ہو گئی تو پھر وہ اپنے جو ولی ہیں، والدین ہیں، سرپرست ہیں، ان کی مرضی سے، حتیٰ کہ خود بھی بیوہ جو ہیں وہ عاقلہ ہیں، بالغہ ہیں، اسلام اجازت دیتا ہے، وہ جو نیک اور اچھا رشتہ ہو وہ نکاح کرنا چاہیں تو وہ نکاح کر سکتی ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، اسلامی حوالے سے کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن جو عدت کے دن ہیں انہیں یہ خاتون کے لیے سوگ کے دن ہیں، حالانکہ عام طور پر عام کوئی فوتیدگی ہو جائے، کوئی فوتگی ہو جائے تو اس کے لیے احادیث مبارکہ کے مطابق 3 دن کا سوگ ہے، 3 دن کے لیے سوگ ہوگا۔ سوگ سے مراد یہ کہ خاموشی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ اس کو یاد کیا جائے گا، اصالِ ثواب کیا جائے گا، اس کا غم جو ہے اس کو غم کیا جائے گا، اس کا اظہار کیا جائے گا۔ عام میت کے لیے 3 دن، لیکن شوہر کے لیے اگر شوہر فوت ہو جائے تو اس کے لیے یہ جو عدت ہے وہ سوگ کے دن ہوتے ہیں۔ دوسری جانب طلاق یافتہ کے لیے عدت ہے، عدت کے جو دن ہیں وہ بالکل سادگی کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد جب عدت مکمل ہو جائے گی پھر اس خاتون کو اسلام نے اختیار دیا ہے، وہ بہتر، کیونکہ یہ بھی اسلام کی تعلیمات ہیں، بہتر جو رشتہ ہو وہ رشتہ وہ خود عقد کر سکتی ہے، اور بہتر یہی ہے اس میں بھی کہ اپنے جو ولی ہیں ان کی مرضی کو شامل رکھا جائے۔ خالد حسین صاحب میں فیصلہ آباد سے کہتے ہیں جب بھی وظیفہ آپ بتاتے ہیں اس کے بارے میں یہ بتایا کریں کہ وہ باوضو ہو کر پڑھنا ہے یا نہیں۔ میرے محترم بھائی، بات یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت ہو، کوئی بھی وظیفہ ہو، زبانی بھی اگر کر رہے ہو تو بہتر یہی ہے کہ باوضو رہا جائے، وہ تو ہر حالت میں باوضو رہنا زیادہ بہتر ہے، تو وظیفے کے لیے بھی ادب کا تقاضا یہ باوضو ہی کیا جائے۔ لیکن اگر بامر مجبوری آپ کے پاس ایسا معاملہ ہے کہ وضو کے لیے پانی نہیں، یا وہ وظیفہ پڑھنے کا وقت، حالانکہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، نکل رہا ہے، تو پھر بامر مجبوری بے وضو بھی وظیفہ تو ہو جاتا ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے باوضو ہی تمام وظائف کیے جائیں، اور تلاوت کلام پاک کیونکہ آیات بینات ہوتی ہیں، اسماء مبارکہ ہوتے ہیں، تو باوضو کرنا بہتر ہے۔ تمام ویورز لسنرز آپ کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی کا حصہ بنتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد